بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 295 میں نماز میں رکوع کے وجوب کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نماز کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے نماز میں رکوع کے وجوب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رکوع کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ متعلقہ احکام اور اصطلاحات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ رکوع کے وجوب کی ادلہ اور روایات بھی پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ثم یجب الرکوع منحنیا الی ان تصل کفاہ معا رکبتیہ فلا یکفی وصولہما بغیر انحناء کالانخناس مع اخراج الرکبتین او بہما۔ نماز کے واجبات میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے، جیسے تکبیرۃ الاحرام ہو گئی، قراءت ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں پھر واجب ہے رکوع کرنا منحنین جھک کر۔ انحناء کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، جیسے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے لیے جھکتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، تو رکوع منحنین ہوتا ہے، یعنی جھکنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنا جھکے الی ان تصل کفاہ معا رکبتیہ، یہاں تک کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں پہنچ جائیں۔ تاصلہ وصول میں نہ پہنچنا، اس کی دونوں ہتھیلیاں پہنچ جائیں رکبتیہ اس کے گھٹنوں تک۔ تو رکوع واجب ہے اور یہ اس کی ماہیت یہ ہوتی ہے کہ انسان قیام کی حالت میں جھک جائے، اتنا جھک جائے کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ فلا یکفی وصولہما بغیر انحناء، تو کافی نہیں ہے دونوں ہتھیلیوں کا پہنچنا گھٹنوں تک بغیر انحناء، بغیر جھکے کے۔ اگر انسان جھکتا نہیں ہے، ویسے کسی طریقے سے اپنے ہتھیلیوں کو گھٹنوں تک پہنچا دیتا ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، یہ رکوع شمار نہیں ہوگا۔ کل انخناس، جیسے انخناس ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اصطلاح ہے، منحنین بھی ایک اصطلاح ہے، انحناء ایک اصطلاح ہو گئی، ایک انخناس اصطلاح ہو گئی۔ انحناء کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اتنا جھکنا کہ اس سے دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ رکوع کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ معتبر ہے۔ لیکن اگر انحناء کے بغیر کفین اور ہتھیلیوں کو رکبتین یعنی گھٹنوں تک پہنچا دیا جائے تو وہ کافی نہیں ہے اور رکوع شمار نہیں ہوگا۔ جیسے انخناس ہوتا ہے۔ انخناس کیا ہوتا ہے کہ انسان مثلا کھڑا ہوا ہے، تھوڑا سا اپنے مثلا کمر کو پیچھے کر لے اور جناب علی اپنے ہاتھوں کو اور ہتھیلیوں کو گھٹنوں تک پہنچائے، تو یہ انخناس یعنی کہ جھکے بغیر اپنی کمر کو تھوڑا پیچھے کر کے اور ٹیڑھا ہو کے اپنے ہاتھوں کو پہنچانا گھٹنوں تک، تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ مع اخراج الرکبتین، جب اپنے گھٹنوں کو تھوڑا آگے کر لے اور اپنی کمر کو یا مثلا پیٹھ کو تھوڑا پیچھے کر لے اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو اپنی کمر کو تھوڑا جو ہے نا جی جھکا کر یا مثلا ٹیڑھا ہو کر کیا کرے، ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچائے، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ او بہما، یا تھوڑا سا جھکے بھی، انحناء بھی کرے اور انخناس بھی کرے اور اپنے ہاتھوں کو کیا ہے گھٹنوں تک پہنچائے، تو یہ بھی رکوع کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ چاہے انحناء کے بغیر اپنی جو ہے نا جی کمر کو پیچھے کی طرف دھکیل کر اور گھٹنوں کو تھوڑا آگے نکال کر اپنے ہاتھوں کو اس تک پہنچا دے، یا پھر تھوڑا سا جھک بھی جائے، انحناء بھی تھوڑا سا کرے اور ادھر سے انخناس بھی کرے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا دے، لیکن جھکے نہیں جس طرح کے رکوع کے لیے جھکا جاتا ہے، تو پھر وہ رکوع شمار
نہیں ہوگا۔ تو یہ دو اصطلاحیں بڑی اہم ہیں کہ رکوع جو ہے وہ انحناء کے ذریعے ہوتا ہے، اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ اور ہتھیلیاں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور انخناس کافی نہیں ہے کہ مثلا اپنے کمر کو تھوڑا پیچھے کی طرف کر کے اور اپنے جو ہے رکبتین کو تھوڑا آگے کر کے اپنے ہاتھوں کو اس تک پہنچا دے، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ انخناس اور تھوڑا سا انحناء کر کے بھی ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا لینا وہ بھی رکوع کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ والمراد بوصولہما بلوغہما قدرا لو اراد ایصالہما وصلتا، اور مراد ہتھیلیوں کے پہنچنے سے بلوغہما قدرا یعنی ہتھیلیوں کا اس حد تک پہنچ جانا ہے کہ لو اراد ایصالہما وصلتا، اگر گھٹنوں کو چھونا چاہے اور ان تک پہنچانا چاہے تو وہ پہنچ جائیں۔ چونکہ ہاتھوں کو یا ہتھیلیوں کو گھٹنے کے اوپر رکھنا واجب نہیں ہے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شہید اول نے یہ جو فرمایا ہے کہ اتنا انحناء ہونا چاہیے کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو ان کے اوپر رکھنا واجب نہیں ہے لیکن پہنچنا چاہیے۔ تو مراد ان کے پہنچنے سے وصول اور بلوغ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، پہنچنے کے معنی میں۔ بلوغہما یعنی کفین اور ہتھیلیوں کا پہنچ جانا، قادرن اتنی حد تک پہنچ جانا، لو اراد ایصالہما اگر ان کو گھٹنوں تک پہنچانا چاہے، وصلتا تو وہ اس کے اوپر پہنچ جائیں۔ اذ لا یجب الملاصقۃ، کیونکہ ہتھیلیوں کو گھٹنے کے اوپر چسپاں کرنا اور ملانا واجب نہیں ہوتا، اس کے اوپر رکھنا واجب نہیں ہوتا، آداب میں سے ہے لیکن واجب نہیں ہے کہ حتماً اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھے۔ والمعتبر وصول جزء من باطنہ، اور ایک اور بھی بحث ہے کہ آیا پوری ہتھیلی گھٹنوں تک پہنچ جائے یا اس کے باطنی اور اندرونی حصے کا کچھ حصہ پہنچ جائے، تو فرماتے ہیں معتبر یہ ہے کہ ہتھیلیوں کا کچھ حصہ جو اندرونی حصہ ہے وہ پہنچ جائے تو پھر رکوع کی حد پوری ہو جاتی ہے۔ لا جمیعہ، اس پوری ہتھیلی کا پہنچنا وہ واجب نہیں ہے۔ لا رؤوس الاصابع، اور انگلیوں کے کناروں کا بھی پہنچنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہتھیلی کا جو اندرونی حصہ ہے انگلیوں کے اوپر والا جو اس کو ہتھیلی کہتے ہیں اس کو بھی پہنچنا چاہیے، اس کا بھی کچھ حصہ پہنچنا چاہیے۔ مطمئنا فیہ بحیث تستقر الاعضاء، اور رکوع میں واجب ہے انحناء، یعنی اتنا جھکے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور دوسرا واجب ہے کہ اطمینان کی حالت میں ہو۔ اطمینان سے مراد کیا ہے؟ رکوع کی حالت میں حرکت نہ کر رہا ہو بلکہ سکون کی حالت میں ہو، اطمینان یعنی سکون کی حالت میں ہو۔ بحیث تستقر الاعضاء، اس طرح سکون کی حالت میں ہو کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر ثابت ہوں۔ بقدر واجب الذکر، یعنی اتنی حد تک وہ اطمینان اور سکون کی حالت میں رہے رکوع میں کہ جتنا واجب ذکر ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے، مع الامکان، اور یہ وجوب امکانی ہے، جب یعنی انسان کے لیے ممکن ہو رکوع میں سکون کی حالت میں ہونا تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ رکوع میں جب جاتا ہے تو واجب ذکر کی مقدار کے برابر وہ اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو۔ لیکن اگر مثلاً اس کے بدن میں بڑھاپے کی وجہ سے یا پھر کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے لرزہ اور کپ کپی پیدا ہو گئی ہے، یا خارجی کوئی عوامل ہیں جو اس کو مثلا اضطرار کی وجہ سے وہ اطمینان کی حالت میں نہیں ہو سکتا، تو پھر اضطرار کی صورت میں یہ واجب نہیں ہوگا، لیکن امکانی صورت میں، اختیاری صورت میں اگر انسان رکوع کرتا ہے تو پھر اس کو اطمینان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو واجبات ہیں تقریباً رکوع کے اندر، ایک تو اس کی ماہیت کا بیان ہو گیا کہ اس میں
انحنا شرط ہے، اتنا جھکنا شرط ہے کہ اس کے ہاتھ اور ہتھیلیاں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، رکبتین گھٹنوں کو کہتے ہیں۔ اور ایک اصطلاح تھی انخناس کی کہ اس طرح ٹیڑھا میڑھا ہو کر جھکنا کہ جناب رکبتین گھٹنوں کو تھوڑا آگے کر لے اور کمر کو اور پوسٹ کو تھوڑا پیچھے کر لے اور جھکے نہیں اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا دے، تو یہ رکوع شمار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک اہم فرض تھی کہ ہاتھوں یا تھیلیوں کو جو پہنچانا ہوتا ہے گھٹنوں تک، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنے حد تک وہ پہنچ جائیں کہ اگر چاہے تو گھٹنوں کے اوپر رکھ سکے، لیکن ملانا اور وہ چشمہ کرنا اس کے اوپر رکھنا یہ واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا واجب یہ تھا کہ اطمینان اور سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، رکوع میں امکانی اور اختیاری صورت میں ہلنا جلنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک رکوع کے وجوب کا تعلق ہے تو یہ ایک امر بدیہی اور ضروری ہے۔ منطقی اصطلاح میں ضروری اور بدیہی جو ہوتا ہے یعنی ایک واضح چیز ہوتی، جو بھی مسلمان نماز کو جانتا ہے اور مسلمانوں کے عبادات کو جانتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نماز میں رکوع واجب ہے۔ چونکہ رکعتیں جو رکوع کی بنتی ہیں نماز کی بنتی ہیں تو وہ رکوع کے ذریعے ہوتی، اسی وجہ سے اس کو رکعت کہا جاتا ہے۔ اور روایات بہت زیادہ اس پر دلالت کرتی ہیں، جن کو وسائل الشیعہ میں، بحار الانوار میں، کتب اربع میں اور مستدرک وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے، بعض احکام کے ضمن میں ذکر کی جائیں گی۔ اور ہر رکعت میں ایک رکوع واجب ہوتا ہے، یہ بھی واضح سی چیز ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ مگر نماز آیات میں ہر رکعت میں 5 رکوع واجب ہوتے ہیں، جو کہ خود نماز آیات کی بحث میں بیان کیے جائیں گے۔ اور رکوع کے اندر جو واجب ہے انحنا واجب ہے، اتنا کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ وہ مسمع انحنا کو کافی سمجھتے ہیں، یعنی تھوڑا سا بھی اگر جھک جائے کہ جھکنا اس پر صادق آ جائے، بے شک ہاتھ کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو وہ اس کے لیے رکوع کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ اور واجب ہے کہ انسان کے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچیں۔ صحیح زرارہ میں بیان ہوا ہے، امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، ان وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزاءک ذالک۔ اچھا، روایت میں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو نہیں لیا گیا، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کے کنارے بھی اگر رکوع میں رکبتین گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ کافی ہوتا ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِن رُكْبَتَيْكَ، اور میرے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ تم اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھو۔ فَتَجْعَلْ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرُّكْبَةِ وَتُفَرِّجْ بَيْنَهُمَا، اپنی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ دو اور ان کو پھیلا دو۔ یہ روایت باب اول ابواب افعال صلاۃ میں موجود ہے وسائل الشیعہ میں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے جو علماء نے فرمایا ہے، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر فقط انگلیاں پہنچ جائیں اور ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ وہ گھٹنوں تک نہ پہنچے تو وہ کافی نہیں ہوگا، تو وہ نظریہ ضعیف ہے، جیسا کہ خود شہید اول اور شہید ثانی نے یہاں پر فرمایا ہے، یا شہید ثانی کی تو بہرحال تصریح ہے کہ اندرونی حصے کا کچھ وہ پہنچنا چاہیے۔ بلکہ جامع المقاصد میں ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسا کلام نہیں ملا کہ جس کو جناب علی اہمیت دی جائے، یعنی اتنا کوئی جلیل القدر فقیہ مجھے نہیں ملا کہ جو کہتا ہو کہ انگلیوں کے سرے بھی اگر گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو رکوع حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب معتبر روایت موجود ہے تو پھر وہ نظریہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم معتبر شمار نہیں کرتے تو اس کو اہمیت دینی پڑے گی۔ ہاں، مستحب ہے کہ ہتھیلی کا جو اندرونی حصہ ہے وہ
گھٹنوں تک پہنچ جائے، چونکہ صحیح حماد بن عیسیٰ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ثم رکع وملأ کفیہ من رکبتیہ، پھر امام نے رکوع فرمایا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر پر کر دیا، یعنی کہ اچھے طریقے سے ان کو اس کے اوپر رکھا۔ یہ بھی وسائل الشیعہ میں باب اول ابواب افعال نماز میں موجود ہے، اور صحیح زرارہ میں ہے امام باقر علیہ السلام سے وَتُمَكِّن رَاحَتَيْكَ مِن رُكْبَتَيْكَ، کہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر اچھی طرح تمکن دو اور ان کو اس کے اوپر رکھ دو۔ تو مراد یہی تھا کہ انگلیوں کا پہنچ جانا کافی ہے واجب کو ادا کرنے کے لیے، لیکن مستحب ہے کہ پوری ہتھیلی کو اوپر پہنچایا جائے اور رکھا جائے۔ اچھا، انخناس کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں تقویس و رکبتین، یعنی کہ گھٹنوں کو تھوڑا آگے نکال کر اس کی قوس بنا لینا اور اپنے ہاتھوں کو جھکے بغیر پہنچا دینا گھٹنوں تک، تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ بے ہما کی جو ضمیر تھی وہ انحنا، تھوڑا سا انحنا اور کچھ انخناس کو ملا کر ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا دینا، یہ بھی کافی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو فرمایا ہے کہ کفین کو رکبتین تک پہنچانا چاہیے، اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے بعض کی طرف سے، چونکہ حقیقت رکوع یہی ہے کہ جھکا جائے، فقط ہاتھوں کو گھٹنوں تک رکھنا کافی نہیں ہے، جھکنا جو ہے وہ رکوع کی حقیقت میں شامل ہے۔ اچھا، یہ جو شہید اول نے فرمایا ہے کہ انگلیوں کے سروں کا گھٹنوں تک پہنچنا کافی نہیں ہے، خود اپنی جو ان کی دوسری کتاب ہے شہید ثانی کی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام، اس میں فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ انگلیوں کا پہنچ جانا گھٹنوں تک یہ کافی ہوتا ہے رکوع کے لیے۔ تو بہرحال ہر محقق کی جو ہے نظر بھی تبدیل ہو سکتی ہے، تحقیق بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کتاب میں تو بہرحال وہ کافی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو واجب تھا کہ رکوع کی حالت میں واجب ذکر کی مقدار کے برابر اطمینان اور سکون ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور زرارہ کی روایت موجود ہے امام باقر علیہ السلام سے، بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس فی المسجد اذ دخل رجل فقام یصلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، فلم یتم رکوعہ ولا سجودہ، لیکن اس نے رکوع و سجود کامل طریقے سے انجام نہیں دیے۔ نبی اکرم نے فرمایا ناقرن کا ناقر الغراب، یہ اسی طرح چونچ ماری ہے جیسے کوا چونچ مارتا ہے یا ٹھونگ مارتا ہے، ہماری پنجابی میں اس طرح کہتے ہیں۔ لَإِن مَاتَ هَذَا وَهَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي، اگر اسی طرح یہ چھلانگے لگاتے ہوئے اور چونچے مارتے ہوئے اور سپیڈ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے مر جائے تو یہ ہمارے دین کے علاوہ پہ مرے گا، یعنی اس کو اس دین کے آداب کا لحاظ نہیں ہے، سنت پیغمبر اور نماز کا جو احترام ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، اچھا یہ روایت ہے وسائل الشیعہ میں باب نمبر 3 ابواب الرکوع میں موجود ہے، اور نبوی روایت ہے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کی حالت میں اطمینان اور سکون حاصل کرو۔ تو یہ روایت ذکرہ شیعہ میں شہید اول نے مسائل رکوع میں نقل کی ہے۔ تو بہرحال یہ دو واجب تھے رکوع کے حوالے سے جن کی بحث مکمل ہو گئی۔